بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ پڑھاتے وقت ان کی بیوی نے دفنانے سے روک دیا اور بولی کہ مرنے سے پہلے میرے شوہر کی وصیت تھی کہ ان کی میت کو ایک رات کے لیے چھت پر ایک بنے کمرے میں رکھ دو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لیکن ان کی وصیت کو مان کر چھت پر بنے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ لیکن مجھے بہت تجسس تھا کہ انہوں نے ایسی وصیت کیوں کی، اسی لیے میں راز جاننے کے لیے آدھی رات کو ان کی چھت پر گیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح نکل گئی، کیونکہ مولوی کی بیوی اپنے شوہر کے اوپر، میں ایک یتیم بچہ تھا۔ یتیمی اپنے اندر کس قدر دکھ اور غم لیے ہوئے ہوتی ہے، یہ کوئی ان بچوں سے ہی پوچھے جو بچپن میں ہی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسا ہی بچہ تھا جو دنیا میں تنہا تھا۔ کہنے کو تو میں ایک بہت بڑے گھر اور خاندان کا فرد تھا، مگر اتنے بہت سے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی میں بالکل تنہا تھا۔ یہ دنیا ایک تپتی ہوئی زمین تھی اور میں بغیر کسی سائے کے اس کڑی دھوپ میں کھڑا جھلس رہا تھا۔ عامر، ناصر، طلحہ، یہ سب تقریباً میرے ہم عمر تھے۔ یہ تینوں ہر صبح دیسی گھی کے پراٹھوں کے ساتھ دیسی مکھن اور انڈوں کا ناشتہ کرتے اور پھر گھر سے 2 میل دور اسکول جانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ اسکول تو میں بھی جاتا تھا، مگر ان تینوں کے اسکول کے بیگ اٹھا کر انہیں اسکول پہنچانے کے لیے وہاں سے واپس آتا تو گھر کے ڈھیروں کام کے درمیان ایک سوکھی روٹی مجھے بھی تھما دی جاتی، جو میں صبر شکر کر کے کھا لیتا تھا۔ چھٹی کے وقت سے پہلے میں پھر سے دوڑ لگاتا اور ان تینوں کے اسکول بیگ اٹھا کر گھر واپس پہنچتا۔ ان کی مائیں جو میری تائی اور چچی تھیں، اپنے بچوں کے لاڈ کرتی، نمکین لسی پلاتی اور کھانا کھلا کر ٹھنڈے کمروں میں سلا دیتی، جبکہ میں کھانا لے کر کھیتوں میں بھیج دیا جاتا، جہاں کبھی چچا تو کبھی تایا بچا ہوا کھانا ایسے میرے آگے ڈال دیتے کہ جیسے میں کوئی کتا ہوں، میرا تڑپتا کلستا یا کچھ بھی کرتا۔ ان کے ایسے رویوں کو کس طرح بدل سکتا تھا؟ ہاں، رات کو جب میں اپنی چھوٹی سی کوٹری میں اکیلا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتا۔ کاش میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو میں بھی اس گھر کے بچوں کی طرح اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اسکول جاتا اور ان کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکون کی سانس لیتا، مگر شاید میرے نصیب میں اسی طرح ٹھوکروں میں پلنا لکھا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد کے مولوی صاحب کا گھر تھا۔ اس کے بعد کچھ خالی جگہ چھوڑ کر گاؤں کی مسجد بنی ہوئی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آس پاس کے بچے جب اسکول جاتے، یہ سفید ٹوپیاں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد سپارہ پڑھنے جاتے تو میں اپنے دل میں وسوس کر رہ جاتا۔ میں اکثر یہی سوچتا کہ کیا کبھی میں بھی ان کی طرح اسکول یا مسجد جا پاؤں گا۔ میں نے تو جب سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اپنے آپ کو ان رشتہ داروں کے رحم و کرم پر ہی پایا تھا۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ہوتی کیا ہے، یہ مجھے ان لوگوں کی اپنی اولاد کے ساتھ بڑھتی ہوئی محبت سے نظر آتا تھا۔ میرا تو ذاتی تجربہ بس گالیوں کو سنو اور دھکوں تک یہ محدود تھا۔ ایک دن مسجد کے جمعے کی نماز سے پہلے مولوی صاحب کا بیان سنا، جس میں وہ یتیم کے حقوق کے بارے میں بیان دے رہے تھے۔ اس بیان کو سن کر مجھے پتا چلا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بیکار ہی شکوے کرتا رہتا ہوں، وہ تو اپنے سب بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو ان احکامات کی تعمیل میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس دن رات میں اپنی کوٹری میں لیٹ کر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا رہا۔ اس دن کے بعد سے میرے دل میں علم حاصل کرنے کی انوکھی سی لگن پیدا ہوئی، جبکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پل مجھ پر میرے رشتہ داروں کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس خواہش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے چچا کی ایک چھوٹی بیٹی امام صاحب کے گھر میں سپارہ پڑھنے جاتی تھی۔ اسے برابر والے گھر ہی جانا ہوتا، مگر پھر بھی مجھے ساتھ بھیج دیا جاتا۔ میں اسے دروازے سے اندر کر کے خود وہیں بیٹھ جاتا۔ وہ عورت بہت نیک اور اللہ والی عورت تھی۔ وہ میرے حالات سے واقف تھی، میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر دل گرفتہ بھی نظر آئی۔ وہ بیچاری
کر کیا سکتی تھی؟ ہاں، جو ان کے بس میں تھا وہ کرتی ضرور تھی۔ سخت گرمی میں مجھے دروازے پر نمکین لسی کا گلاس پکڑا دیتی، کبھی گھی والا پراٹھا چھپکے سے بھیج دیا کرتی تھی۔ سردیوں میں بھی میرے ٹوٹے ہوتے وجود پر رحم کرتے ہوئے کبھی گرم جرابے پہننے کو دیتی تو کبھی کوئی مفرل یا ٹوپی۔ میرے پورے 24 گھنٹوں میں صرف یہ وہ واحد کام تھا جو میں دل کی خوشی سے انجام دیتا۔ یہ نگرانی دروازے پر بیٹھنا مجھے ایسا لگتا کہ جیسے یہ وقت چند لمحوں میں گزر جاتا ہو۔ مولوی صاحب کے گھر کے باہر ایک نیم کا گھنا درخت تھا جس کے نیچے سیمنٹ کا پکا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر شام کے وقت ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا اور اسے جھاڑو سے صاف بھی کرتا۔ یہ وہ کام تھا جو میں اپنی خوشی اور مرضی سے کرتا تھا۔ اکثر گرمیوں کی حبس زدہ راتوں میں جب میں اپنی کوٹری میں جا کر، جس میں پنکھا تک نہیں تھا، پسینے میں شرابور ہو جاتا تو کھڑکی سے کود کر باہر نکل جاتا اور اس چبوترے پر نیم کے نیچے سکون سے سو جاتا۔ یہ کام مگر میں بہت کم کرتا تھا، کیونکہ وہاں جب میں سوتا تو بے خبر ہی ہو جاتا اور گھر کا دروازہ کھلنے سے پہلے اگر میں واپس کوٹری کی کھڑکی سے گھر میں نہ جاتا تو پھر اس دن کا صبح کا آغاز ہی ڈنڈوں اور سوٹوں سے ہوتا تھا۔ یہی ناشتہ، یہی کھانا، یعنی 3 وقت کی توازے اسی طرح سے کی جاتی اور میں اس وقت سکون کی قیمت چکاتے چکاتے ہلکان ہو جاتا۔ اس دن نہ جانے کیسے مولوی جی کو میری بھوک کا اندازہ ہو جاتا اور رات کو جب میں اپنے زخمی وجود اور بھوکے پیٹ کی دہائیاں سن کر روٹھی ہوئی نیند کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو کوئی مہرباں کھڑکی کھٹکا کر منڈیر پر ایک تھیلی رکھ جاتا۔ اس تھیلی میں سے کبھی روٹی اور گڑ تو کبھی حلوہ نکلتا جو میں ندیدوں کی طرح چند منٹوں میں ہڑپ کر جاتا تھا، مگر اس سے اتنا ضرور ہو جاتا کہ میں دوسرے دن کی مشقت کے لیے تیار ہو جاتا۔ جب میرے دل میں پڑھنے کی خواہش بیدار ہوئی تو میں بہت دن یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ ممکن کیسے ہو سکے گا۔ پھر ایک دن میں فجر کے بعد جب چچا تایا کے بیٹے اسکول کے لیے تیار ہوئے، میں اس وقت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ مسجد کی جانب تھا جہاں امام صاحب چاشت اور اشراق کی نمازوں تک رکتے تھے۔ میں جا کر مسجد کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا۔ مسجد میں اس وقت امام صاحب کے علاوہ کوئی اور نمازی موجود نہ تھا۔ مجھے وہاں کھڑے کچھ دیر ہو چکی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں مسجد کے اندر قدم رکھ سکوں۔ امام صاحب کافی روبدار شخصیت کے مالک تھے اور بڑی گونجتی ہوئی آواز تھی ان کی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو کچھ دیر شاید انتظار کرتے رہے کہ میں اندر آ جاؤں گا، مگر جب میں وہیں کھڑا رہا تو اٹھ کر باہر آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، یہاں کیوں کھڑے ہو میاں؟ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے انہیں اپنی خواہش بتائی اور مجبوری بھی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی ضرور مدد کریں گے۔ میں احترام سے واپس ہوا، ڈر رہا تھا کہ گھر میں ڈھونڈیا نہ مچ گیا ہو، مگر خیر تھی، ابھی وہاں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ میں نے ہر روز کی طرح تینوں بیگ اٹھائے اور تینوں کے پیچھے اسکول کی جانب چل پڑا۔ راستہ آج انہی خیالوں میں کٹ گیا کہ مجھے تھکن کا احساس ہی نہ ہوا، مگر اگلے 3-4 دن گزر گئے مگر کہیں سے کچھ نہ ہوا تو آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں نے بیکار اتنی امیدیں پال لی۔ امام صاحب کو کیا پڑی ہے کہ مجھ یتیم مسکین کے لیے کوشش کرے۔ جب میں مکمل مایوس ہو چکا تھا تو ایک دن میرے تایا نے مجھے آواز دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت تایا کی آواز میں کچھ نرمی محسوس ہوئی، جبکہ مجھ سے مخاطب ہوتے وقت ان سب کے لہجے سخت اور حقارت بھرے ہو جایا کرتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے تایا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ مجھے بتایا کہ میں ان کے بچوں کے بیگ اسکول چھوڑ کر جب واپس آؤں گا تو 2 گھنٹے امام صاحب کے پاس مسجد میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جایا کروں گا۔ میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں علم حاصل کروں گا، پڑھوں گا اللہ کا قرآن،
اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب نے دوسرے کئی لوگوں کی موجودگی میں میرے چچا اور تایا کو کہا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری ہوں اور میرے بارے میں روز قیامت ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ بھی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مگر ابھی تک مجھے اسکول تو چھوڑو سپارہ پڑھنا بھی نہیں بٹھایا گیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ امام صاحب کے سمجھانے کا اثر تھا یا لوگوں میں بے عزتی کا خیال۔ بہرحال اس کے بعد یہ تبدیلی ضرور آئی تھی کہ میں مسجد جا کے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب مسجد جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، تو زندگی میں پہلی بار میں خود کے 2 جوڑے کپڑے سلوائے، ورنہ ابھی تک تو میں اترے نہیں پہنتا آیا تھا۔ دوسرے دن میں جب اسکول کی ڈیوٹی دے کر آیا تو نہا کر صاف کپڑے پہنے اور مسجد کی جانب چل پڑا۔ وہاں امام صاحب نے مجھے اردو اور عربی دونوں قاعدے دیے اور کہا کہ جتنا ہو سکے مجھے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، بس میں ثابت قدم رہوں۔ پڑھنے کے بعد میں گھر آیا، اپنے صاف ستھرے کپڑے اتار کر پھر وہی پرانے کپڑے پہنے اور اسکول کی جانب روانہ ہو گیا۔ باقی کا پورا دن پھر وہی روٹین تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میں نے جنم لیا ہے۔ میری چچی اور تائی کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اب گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو میں صبح کر دیا کرتا تھا وہ انہیں خود کرنے پڑتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر شور بھی کیا اور نہ جانے امام صاحب کی کون سی بات میرے تایا کے دل کو لگ گئی کہ وہ اب مجھ سے کافی بہتر سلوک کرنے لگے۔ میری زندگی کی مشکلات اب ختم تو نہ ہوئی تھی، مگر اب دین کی تعلیم اور امام صاحب کی صحبت میں رہنے سے میں کافی سدھرتا جا رہا تھا۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزر گیا۔ میں نے امام صاحب سے بہت کچھ سیکھا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے عربی اور اردو میں پڑھنا لکھنا سکھایا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ میری تربیت بھی کر رہے تھے۔ اب اکثر مجھ سے اذان بھی دلواتے اور مسجد میں آنے والے بچوں کو سپارہ پڑھانا بھی میری ذمہ داری ہو چکا تھا۔ میرے چچا زاد اور تایا زاد بھی اسکول ختم کر کے شہر پڑھنے جا چکے تھے۔ میرے پاس اب کافی وقت ہوتا تھا جو میں مستقل دین سیکھنے اور امام صاحب کی زیر تربیت گزارتا تھا۔ مگر اس رات کی صبح میری دنیا تاریک کر گئی۔ جب میں صبح مسجد پہنچا تو امام صاحب ابھی تک نہ آئے تھے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی، ایسا پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ باقی ساری نمازی بھی حیران تھے۔ بہرحال میں نے اذان دی اور نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد بھی جب امام صاحب کی کوئی خبر نہ آئی تو میں ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب کی بیوی دروازے پر آئی اور امام صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی۔ میں خاموشی سے واپس ہو گیا کیونکہ گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ابھی بھی میرے اوپر تھی۔ میرے چچا اور تایا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شاید خوف خدا کے ڈر سے کافی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب گھر میں مجھے بھی سب کے ساتھ ناشتہ کھانا دیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ میری کچی کوٹری کو بھی پکا کر کے اس میں پنکھا اور بلب وغیرہ لگا دیا گیا۔ مجھے ان بچوں کے مساوی حقوق تو ابھی بھی نہ ملے تھے، مگر میرے لیے یہ بہت غنیمت تھا کہ مجھے کم سے کم انسان تو سمجھا جانے لگا۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت تھی اور یہ سب مجھے امام صاحب کی صحبت کا فیض ہی لگتا تھا۔ دوپہر میں جب نماز ظہر کے وقت میں مسجد میں گیا تو امام صاحب اس وقت بھی مسجد میں موجود نہ تھے۔ میں نے اذان دے کر نماز پڑھائی کہ اچانک کسی نے بتایا کہ امام صاحب کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں بھاگ کر امام صاحب کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں ایک بار پھر سے یتیم ہو چکا ہوں۔ میرے قدم لرز رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے مسجد کی طرف گیا اور امام صاحب کے انتقال کا اعلان کر دیا۔ پورا گاؤں مسجد میں جمع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی افسردہ تھا۔ امام صاحب کا کوئی بیٹا نہ تھا، اسی لیے سب نے مل کر کفن دفن کی تیاری کر لی۔ طے یہ پایا کہ مغرب کے وقت نماز جنازہ پڑھ کر میت اٹھا دی جائے، مگر جب سب لوگوں نے مجھے امام صاحب کے گھر بھیجا کہ مولوی صاحب کی بیوی سے اجازت لے لو تو آگے سے انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ میں ان کی بات سن کر چپ رہ گیا، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا۔ میں مسجد واپس گیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ امام صاحب کی بیوی کا کہنا ہے کہ ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مگر کیوں؟
بہت سی آوازیں ایک ساتھ گونجی اور لوگ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ انہیں بھی بتا دیا۔ سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ امام صاحب کی بیوی نے کہا تھا کہ امام صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت ایک رات کے لیے چھت پر رکھ دی جائے، اس کے بعد دوسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ سب لوگ حیران تو تھے، پر وصیت پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب امام صاحب کے جنازے کو چھت پر رکھ دیا گیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح اٹھ کر تدفین کریں گے، مگر مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر امام صاحب نے ایسی وصیت کیوں کی ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور رات کافی گزر گئی تو میں رہ نہ سکا اور چپ چاپ سے اپنی چھت پر چڑھ کے امام صاحب کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں پتھر ہو گیا۔ میں جس طرح گیا تھا یہ سب دیکھ کر اسی طرح سے واپس اپنی چھت پر آ گیا۔ دوسرے دن امام صاحب کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کی تدفین کر دی گئی۔ اب مسجد کی امامت میرے سپرد تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اب مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اور اب میری کافی عزت کرنے لگے تھے۔ میں پوری کوشش کرتا تھا کہ ماضی میں ان کی گئی زیادتیوں کو ذہن سے جھٹک دوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے گاؤں میں بے حد عزت ملی۔ اب سب مجھ سے نظریں جھکا کر بات کیا کرتے، اپنے بچوں کو میرے پاس دین سکھانے کو بھیجتے، میری امامت میں نماز ادا کرتے، مجھ سے اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کرواتے۔ میں اپنے آپ کو نہایت خوش نصیب سمجھتا تھا۔ میں جو جانوروں کی سی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے کرم اور امام صاحب کی توجہ سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی کی جب عدت پوری ہوئی تو میں نے اپنے تایا کو کہہ کر ان کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ دوسری طرف میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا اور انہوں نے زمین میں سے جو میرے باپ کا حصہ تھا وہ مجھے دے دیا۔ وہ میرا رشتہ قبول کر لیا گیا اور جب کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہوئی تو ایک دن میں نے موقع پا کر اپنی ساس سے سوال کر ہی لیا۔ وہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ رہ گئی اور یک ٹک مجھے دیکھنے لگی۔ میں منتظر رہا کہ وہ مجھے کچھ کہیں گی، مگر وہ خاموش رہی، تو بس اسی وقت میں بھی خاموشی سے اٹھ کر آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی بات سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مجھے آج بھی بچپن میں ان کی گئی مہربانیاں اچھی طرح یاد تھیں۔ میری نظر میں ان کی اس طرح سے عزت تھی جیسے پہلے تھی، مگر میں نے اس دن جو دیکھا تھا تو وہ سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک دن خود ہمارے گھر چلی آئیں۔ اب میں نے مسجد کے برابر والی خالی جگہ پر اپنے لیے ایک مکان بنا لیا، جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میری بیوی نہایت نیک اور عبادت گزار ہونے کے ساتھ شوہر کی فرما بردار بھی تھی اور اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ جب میری ساس میرے گھر آئی اس وقت میری بیوی کسی کام سے گئی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی تو گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جان بوجھ کر ایسے وقت آئی ہے جبکہ ان کی بیٹی گھر پر نہیں ہے، کیونکہ جو بات وہ کرنا چاہتی ہے مناسب نہیں کہ وہ بات بیٹی کے سامنے کریں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس بات میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی جو میں نے اپنی شوہر کی وصیت کے متعلق کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیں، جو بھی حقیقت ہے، آپ جو بھی کہیں گی وہ راز بن کر میرے سینے میں ہی رہے گا۔ بس یقین دہانی کے بعد انہوں نے جو بتایا وہ یہ تھا، ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر ان کے گھر اولاد نہ ہو سکی۔ انہوں نے امام صاحب سے کئی بار کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ شریف انسان نہ مانے۔ اس گاؤں میں آنے سے پہلے ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں ہمارا گھر گاؤں کے بالکل شروع میں تھا، بس کے بعد کافی دور جا کر باقی آبادی تھی۔ ایک دن رات کے وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ امام صاحب نے جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو بے حد ہراساں تھی۔ اس نے کالی چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گھر میں آ گئی۔ وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں اسے اندر لے گئی، اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ آرام سے سو جائیں۔
صبح بات کریں گے۔ دوسرے دن اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی تھی۔ اس پر بس اس نے بتایا کہ اس کے سوتیلے ماموں نے اس کا سودا ایک عیاش شخص سے کر دیا تھا جو اس کی عزت کے در پہ تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی اور پہلے نظر آتے ہی کر کے دروازے پر دستک دے دی۔ بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تو میرے دل میں پھر سے یہ خیال آیا کہ امام صاحب کی شادی کروا دوں تاکہ اس گھر میں بھی بچے کی خوشی آ سکے۔ میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ میری بڑی بہن جیسی ہو، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان سوتن جیسا کڑوا رشتہ بنے، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ ایسا کرے گی تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میری بہت منت سماجت کرنے کے بعد وہ بالآخر راضی ہو گئی۔ دوسری جانب میں نے اپنے شوہر کو بھی رو دھو کر راضی کر ہی لیا تھا۔ اس کے 1 سال بعد ہی ہمارے گلشن میں ہماری پھول جیسی بیٹی مہکنے لگی۔ اس نے وہ بچی پیدا ہوتے ہی میرے گود میں ڈال دی اور اس کے بعد ایک دم گوشہ نشین ہو گئی۔ میرے شوہر کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیتی، اور پھر جب ہماری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ میں تو بچی کو پا کر بہت خوش تھی۔ پھر میرے ہی اصرار پر امام صاحب وہاں سے گھر بار چھوڑ کر یہاں تمہارے گاؤں میں آ گئے، مگر چند سال قبل وہ میری سوتن میری بیٹی کی ماں خاموشی سے مجھ سے ملنے آئی اور اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کہ وہ اپنا حق نہ جتانے لگے، مگر بس اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ گوشہ نشین کی زندگی گزار رہی تھی، بس اولاد کی محبت میں ایک نظر دیکھنے چلی آئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھ تک پیغام پہنچ جائے گا، پھر میرا بھی فرض ہوگا کہ امام صاحب کو بطور محرم اس کا کفن دفن کر دیا جائے، اور اگر امام صاحب کو کچھ ہو جائے تو اس سے اطلاع کر کے آخری دیدار کروایا جائے گا۔ تو بس رات میں امام صاحب کا جنازہ چھت پر رکھ کر اسی کا انتظار کر رہی تھی، اور جب وہ آئی تو ہم دونوں نے مل کر شوہر کے مر جانے کا غم منایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو علم ہو کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔